بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک ہی حدیث مبارکہ ہے، آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، بڑی عبرت انگیز حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیدن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایک ایسے گروہ کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ تہامہ پہاڑ کی طرح اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ، ڈھیر ہوگا نیکیوں کا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہیں، چاشت بھی ہے، اشراق بھی ہے، وضو بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، قسم و قسم کی نیکیاں ہیں، حتیٰ کہ تہامہ پہاڑ کی طرح اتنی نیکیاں انہوں نے حاصل کر لی ہیں۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو غبار کی مانند بکھیر کر منتشر کر دے گا، ختم کر دے گا، ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے تھے، مگر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا؟ ساری کی ساری ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ جس طرح غبار میں ذرے اترتے ہیں نا، ہوا میں غبار کے ذرے ہوتے ہیں، ایسے وہ ختم کر دی جائیں گی، بالکل بیکار ہو جائیں گی۔ قال ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ ہمیں ان کے اوصاف، ان کی نشانیاں بتائیے۔ اللہ یکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں لا علمی میں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ہمیں بتائیں وہ کیسی قوم ہے کہ جو اتنی نیکیاں لے کر بھی جائے گی پھر بھی ساری کی ساری رد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما انہم اخوانکم، اے ثوبان وہ تو تمہارے بھائی ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہارے دین میں سے ہوں گے، جیسے تم ہو وہ بھی ویسے ہی ہوں گے، تمہارے دینی بھائی ہوں گے، اسلام میں سے ہوں گے، مسلمانوں میں سے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات کو بھی ایسے ہی عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ، مسلمان بھی ہوں گے، عبادت گزار بھی ہوں گے، دن کی عبادت تو ہے ہی ہے، رات میں بھی عبادت کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن اے ثوبان وہ ایسی قوم ہوگی، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ تنہائی میں اللہ کے محارم میں پڑیں گے نا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تنہائی میں جب وہ ان کے سامنے آئیں گی تو وہ انہیں کر گزریں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے سامنے حرام سے بچیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اے ثوبان جب تنہائی میں ہوں گے نا، اللہ کا خوف نہیں کریں گے، حرام کاموں میں پڑیں گے، ان کے حرام کاموں کے پڑھنے کی وجہ سے ان کی ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو بچانا بھی ہے، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو بچانا بھی ہے۔ اگر نیکیاں کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں گناہ بھی ہو رہے ہیں تو وہ تو نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا میں، زندگی میں، دن میں کسی کے سامنے گناہ نہیں کرتے، مخلوق سے شرم آتی ہے، رب اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم آئے۔ تنہائی میں مخلوق نہیں دیکھتی، رب تو دیکھ رہا ہوتا نا، اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہم گناہ بھی نہ کریں اور ہماری نیکیاں بھی محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان میں گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ قبر سے نکلا، اس کے پیچھے ایک زنجیر بھی ہے اور ایک بندہ اسے زنجیر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ وہ باہر نکلا تو زنجیر والے نے اسے دوبارہ زنجیر سے کھینچ کر قبر کے اندر گھسیڑ دیا اور اس کو وہ مارنے لگا۔
وہ کہنے لگا تو مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، فرض غسل بھی کرتا تھا، میں روزے بھی رکھتا تھا، پھر مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو وہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ تو نے ساری نیکیاں کی ہیں، مگر جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو اللہ کا خوف نہیں کرتا تھا، تنہائی میں گناہ کرتا تھا، اس لیے تمہیں سزا مل رہی ہے۔ اللہ۔ اسی طرح ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان میں جاتا تھا تاکہ عبرت حاصل کروں، بوسیدہ ہڈیوں کو، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھوں اور مجھے آخرت کی عبرت حاصل ہو۔ فرماتے ہیں ایک رات میں قبرستان میں گیا تو بیٹھا تو مجھے نیند کا غلبہ آ گیا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قبر سے نکلا ہے اور دوسرا شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ زنجیر اس کے منہ میں ڈال کے اس کے پیچھے سے باہر نکالو۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہے تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں تو اللہ کے گھر کا حج بھی کیا ہوا ہے، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں روزے رکھتا تھا، میں فلاں نیکی کرتا تھا، فلاں نیکی کرتا تھا، پے در پہ اپنی نیکیاں گنتے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے غیب سے آواز سنی، آواز آئی ہاں تو ضرور یہ نیکیاں کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو گناہوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا، تو تنہائی میں گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ زندگی میں انسان دن میں گناہ نہیں کرتا کہ شرم آتی ہے، مخلوق خدا دیکھ کے کیا کہے گی، رب اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے شرم کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، کوئی مذاق بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے رات کے وقت، تو ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا کیا ہوا اس وقت کون سے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی نشانی رکھ لی، صبح ہوئی تو جا کر اپنے بیٹے سے مشورہ کر کے اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنی نیک پارسا بچی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی عورت پہ فریفتہ ہو گیا، وہ عورت قافلے کے ساتھ کہیں سفر پہ چلی تو اس کو پتا چلا یہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا قافلے کے۔ جنگل میں کہیں رات میں قافلے نے پڑاؤ کیا، جب سب سو گئے تو یہ اس عورت کے پاس جا پہنچا، اس عورت کو جگایا، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ عورت نے کہا پہلے دیکھو تو صحیح کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ اس نے قافلے والوں میں سب ادھر ادھر ڈھونڈا، سب دیکھا، کہنے لگا نہیں سب سو گئے۔ اس عورت نے کہا رب کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو گئے؟ اس نے کہا نہیں وہ تو جاگ رہا ہے۔ اللہ، اس نے کہا پھر اللہ سے ڈر، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت، اس سے ڈر۔ وہ ایک دم ہٹ گیا اس سے۔ اللہ اکبر۔ رب کا خوف اگر بندے کے اندر آ جائے، بندہ لوگوں کے سامنے ہے یا زمین کے کسی گڑھے میں چھپا ہوا ہے، گناہ اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ لیکن رب کا خوف نہیں ہے تو بندہ ظاہری میری دستار تو آپ دیکھیں سب کچھ میرا ہے، لیکن تنہائی میں اگر میں رب سے ڈرتا نہیں، خوف نہیں کرتا، تو یہ دنیاوی رکھ رکھاؤ کسی کام کے نہیں ہے، یہ ہبا منصورہ ہو جائیں گے قیامت کے دن، کسی کام نہیں آئیں گے۔ کام آئے گی وہ نیکی جو صرف اخلاص کے ساتھ، جو بندہ تنہائی میں ڈرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ خلوص کے ساتھ نیکیاں کر رہے۔ اب جو بندہ ظاہری طور پر سب کچھ نیکیاں کر رہا ہے، ظاہر بھی سنوارا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن باطن میں جا کے گناہوں میں پڑتا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہے، یہ رب کے لیے کرتا ہی نہیں۔ رب کے لیے کرے تو رب تو تنہائی میں بھی وہی ہے، جو جلوت میں ہے خلوت میں بھی وہی رب ہے جی۔ اور اگر ایسا نصیب ہو جائے، خوف خدا بندے کو نصیب ہو جائے، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے جی، اللہ کا خوف بڑا قیمتی سرمایہ، بندے کو ہر قسم کی برائی سے روک دیتا ہے، دل میں حسد، کینہ، بغض اس کو بھی صاف کر دیتا ہے، ہر چیز کو مٹا دیتا ہے خوف خدا۔ اور اگر یہ نصیب ہو جائے نا تو رب خود فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جسے رب کے حضور حاضر ہونے کا ڈر ہوا نا، رب سے خوف ہوا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، سبحان اللہ۔ باقیوں کو ایک ایک ملے گی، جو خوف خدا والا ہے اس کو 2 ملیں گی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کی خاطر عمل کرنے اور اپنی ذات سے کما حق ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔